السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، بچوں کے ساتھ باپ کو زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ کئی لوگ اپنے بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بس تم جانو اور بچوں کی تربیت جانے، حالانکہ ماں اکیلی تربیت نہیں کر سکتی۔ کچھ کام باپ کا ہے جو باپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جس بچے کو باپ کے ساتھ زیادہ وقت ملتا ہے اس کی موٹر اسکل، بھاگنے دوڑنے کی تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور جس بچے کو ماں کے ساتھ زیادہ وقت ملتا ہے اس کی بات چیت کرنے کا ہنر بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ ہے، ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے جن بچوں کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور ایک کامیاب انسان نہ بننے کا جرم بچے کا نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کے ماں باپ کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے۔ ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے۔ وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ چھوٹی تھی اور شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا، ثنا ثنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں۔ ام خالد کا بیان ہے کہ میں ختم نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا۔ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کھیلنے دو۔ پھر فرمایا ابلی و اخلقی، ثم ابلی و اخلقی، ثم ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی تیری عمر اتنی لمبی ہو کہ تو اس کپڑے کو پہن پہن کر بوسیدہ کر لے۔ یہ سن کر میرے والد کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو اپنی بچی کو ڈانٹ رہا ہوں کہ نبی کی انگوٹی سے تم کیوں کھیل رہی ہو، اور نبی اتنے شفیق ہے کہ دعائیں دے رہے ہیں، اے بچی تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اچانک حسن حسین علیہ السلام آ گئے۔ دونوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، چلتے تھے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ پھر فرمایا صدق اللہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان و یعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما۔ اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، لہٰذا جب میں نے انہیں دیکھا کہ گر گر کر چل رہے ہیں تو میں صبر نہیں کر سکا اور اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ تو نبی بچوں کو اتنی محبت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ راز ہے جس سے بچہ دنیا میں ایک اچھا انسان بنا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نماز ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت حسن حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت نماز کی امامت فرمانے کے لیے آگے بڑھے اور دونوں کو زمین پر بیٹھلا دیا۔ پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی اور نماز کے درمیان ایک سجدہ میں تاخیر فرمائی، ایک سجدہ کو لمبا کر دیا۔ ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے پشت مبارک پر صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور آپ حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر وہ صحابی سجدہ میں چلے گئے۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں اس بات کا خیال ہوا کہ آپ پر کسی قسم کا حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کل ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکریت ان اعجلہ حتی یقضی حاجہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرا لڑکا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد یعنی کھیلنے کی خواہش پوری نہ ہو، اس لیے میں نے لمبا کر دیا اور اس کی کھیلنے کی خواہش کو پوری کیا۔ تو اس طرح باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو محبت دے،